سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین آنی ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ذات سیدہ پر بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائیے. دعا ہے کہ خداوند متعال اس مقدس ذکر کے صدقہ میں اس قرۂ عرض پر جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہیں، خداوند متعال انہیں اپنی عافیت کے حصار میں رکھے. یا الہ العالمین، تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا منتقم کربلا، منتقم مصائب حضرت زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور تاجیل فرما. ہمارے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں سید قربان حسین شاہ صاحب، دیگر سید مصطفیٰ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی، دیگر حسن عسکری صاحب کی والدہ مرحومہ ہیں، اور دیگر حاضرین جتنے بھی اس بزم میں موجود ہیں. تو ہے کہ خداوند متعال ہماری اور آپ کی جائز شرعی حاجات کو مستجاب فرمائے. بار الہ، اگر ہماری حاجات ہمارے حق میں بہتر ہیں تو ہمیں عطا کر دے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو. پروردگار عالم، ملت تشیع کو اتحاد عطا فرما. ملت تشیع میں جو دشمن شرپسندی پھیلا رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما. اگر وہ بے ہدایت ہیں تو ان کو اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہ فرمانا. عبادت سمجھ کے زحمتن نہیں رحمتن دعاؤں کی قبولیت کے واسطے ایک صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. سامعین ذی وقار، فرزندان عالم اسلام، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، یہ عنایت رب ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے عظیم ہادیوں کا در عطا کیا کہ جن کا در علم کا در ہے، جن کا در ریاضتوں کا در ہے، جن کا در نجابتوں کا در ہے، جن کا در عصمتوں کا در ہے، جن کا در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے، جن کا در وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا. یہ در انسان کو انسان بن کر جینا سکھاتا ہے. دیکھیں، پروردگار عالم نے اس انسان کو خلق کیا، اور بعد از خلقت صراحتاً اس نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مائے نافیہ کے بعد جب اللہ بزرگان تشریف فرمائے تو حصر کا فائدہ دیتے ہیں. حصر یعنی تالا لگا دینا، صرف اور صرف کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی مفہوماً فقط میں ہی ہوں جس نے جن و انس کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اب مفسرین نے لکھا کہ عبادت تب ہوگی جب پہلے اس کی معرفت ہوگی. اور مولا امیر علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں فرما دیا کہ اول الدین معرفت ہی، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. جب معرفت ہو جائے گی پھر آٹومیٹیکلی خود بخود
آدمی پیشانی سجدے میں رکھ دے گا۔ اب معرفت لینی کس سے ہے؟ دیکھیے کچھ الفاظ جو آپ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اردو میں انشاءاللہ العزیز بہت آسان کر کے گفتگو کرتا رہوں گا۔ دیکھیے کچھ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی عربی میں جدا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں تکلیف منفی انداز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر تکلیف ذمہ داری کو کہا ہے۔ ایک لفظ ہے مکلف، ایک ہے مکلف، آواز رہی ہے، ایک ہے مکلف بھی۔ وہی ڈفرنس، وہی فرق ہے جو مخاطب اور مخاطب میں ہے۔ آواز رہی ہے، میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب ہیں، میں خطاب کر رہا ہوں، آپ خطاب سن رہے ہیں۔ مکلف جس نے ذمہ داری عائد کی، مکلف جس پہ ذمہ داری آ گئی۔ اللہ ہے مکلف، بندہ ہے مکلف۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، آل محمد کی ولایت، یہ ساری کی ساری چیزیں مکلف بھی ہیں، جو ذمہ داریاں اس نے عائد کی۔ اب آنا حتمی، بندے کا بجا لانا بھی حتمی۔ بھائی شیعہ سنی صاحبان، مکتب فکر کسی کا کوئی بھی ہو، نماز کا منکر تو نہیں نا، سارے کے سارے بجا لا رہے ہیں۔ کسی کا کوئی بھی مسلک ہو، روزے کا منکر تو نہیں، کسی کا کوئی بھی مسلک ہو۔ اچھا پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے، دیکھیے یہ تمام ہیں ضروریات دین، اصول دین، فرع دین آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ضروریات دین کے منکر کی دو صورتیں ہیں ذمہ داری کے ساتھ۔ دیکھیے ضروریات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دو صورتیں، یا تو ایک شخص نہیں بجا لاتا، سمجھ آتی ہے؟ ایک شخص ہے جو نہیں بجا لاتا، ایک شخص ہے جو بجا بھی نہیں لاتا اور پھر ان کا منکر بھی ہے۔ ایک بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ گنہگار ہے بس۔ اور جملہ اس کو عقیدوں کے دامن میں باندھ لیجیے گا، مریض سے نفرت نہیں کرنی، مرض سے نفرت کرنی ہے۔ یہ ہمارے آپس میں اتحاد ہو جائے گا جب ہم نے مرض سے نفرت شروع کر دی۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی غلطی کرتے ہیں کہ ہم مریض سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس کی ذات تواب ہے، وہ قبول کرتی ہے، لیکن منکر نماز نہیں ہے، وہ فقط گنہگار ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ علماء کو سننے والے لوگ تشریف فرمائیں۔ لیکن ایک شخص اگر بجا بھی نہیں لاتا اور پھر منکر بھی ہے، نماز کتوں آئی؟ یہ تو مولویاں گھٹتی ہے، علیہ باللہ۔ روزہ کہاں سے آیا؟ یہ تو مولویوں نے قوم کو پیچھے لگایا۔ اگر منکر بھی ہے، متفق علیہ فیصلہ ہے شریعت کا، وہ کافر ہے۔ اب بات یہاں تک آج پہنچی ہے کہ جوان کفر کی طرف جا رہے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ تو بہرحال مکلف آنا یقینی، اشتغال ذمہ یقینی، برات ذمہ یقینی کا مقتضی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی سادہ مثال دوں گا۔ دیکھیے میں نے کوٹ چودھریہ کے کسی شخص سے مثلا قرضہ لیا ہو، لا مناقشہ تھا، پھر مثال 1 لاکھ روپیہ ادھار لے لیا، جب تک ادا نہیں کروں گا بریء ذمہ نہیں ہوگا، بریء ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اشتغال ذمہ یقینی، برات ذمہ یقینی کا مقتضی ہوتا ہے۔ بندے کا حق ذمہ ہو تو ادا نہ کرے، بریء ذمہ نہیں ہوتا۔ جب اس کا حق ذمہ ہو تو ادا نہ کرے، بریء ذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف سے آنا یقینی، بندے کا بجا لانا یقینی۔ اب اگر اہل سنت برادران بیٹھے ہوئے تو میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، لیکن ذرا اس بات کو لے کے جانا اور رات کو گوشے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، وہ آیا تھا بتانے کہ نماز ایسے پڑھ، روزہ ایسے رکھ، نہیں آیا۔ اب کسی کو اس نے بھیجا جو بتانے آ رہا ہے، تھوڑا جلدی کے ساتھ، وہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو جن کو بتا رہا ہے انہی کے جیسا ہوگا، یا تو جن کو بتا رہا ہے انہی کے جیسا ہوگا،
یا ان جیسا نہ ہوگا. ان جیسا نہ ہوگا کیا مطلب؟ کوئی دوسری مخلوق ہوگا؟ نہیں، دوسری مخلوق نہیں ہوگا، ہوگا بشر ہی، لیکن ایسا بشر ہوگا جس پہ بشریت ناز کرے گی. ہوگا عبد ہی، لیکن جس پہ عبدیت نازا ہوگی. اب یا تو اپنے جیسے کی پیروی کرنی ہے یا اپنے سے بالا تر کی پیروی کرنی ہے. مذہب شیعہ اپنے جیسوں کی پیروی کا نام نہیں، اپنے سے بالا تر کی پیروی کا نام ہے. آل محمد کی ولایت یہی ہے کہ جو اپنے سے بالا تر ہیں ان کی پیروی کا نام مذہب شیعہ خیر البریہ ہے. اب اس نے ذمہ داری عائد کر دی، بندے نے بجا لانی ہے. اس کے نزدیک اسٹیٹس معیار نہیں، تیرے پاس اچھی گاڑی، اچھا پیسہ، بینک بیلنس نہیں، اس کے نزدیک معیار نہیں. غریب جھونپڑی میں رہنے والا بھی ممکن ہے اس کے نزدیک مقرر. جو میں کہا کرتا ہوں، دیکھو یہ مال انسان کے لیے بنا ہے، انسان مال کے لیے نہیں بنا. ہم اس پہ آتے ہیں. یہ اس کا لطف و کرم، وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو اب اس نے بنایا، پھر کیا معیار ہے اس کے نزدیک؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خداوند متعال کے حضور وہی شخص پرہیزگار و متقی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی اس کی منزلت ہے خدا کے حضور جو تم میں ہے پرہیزگار، جو اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب فرق نہیں کہ وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو. اسلام ناشناس اسلام پرستوں نے جب اسلام سمجھایا تو انہوں نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام دینا چاہتا ہے. بات دوسری طرف اڑ جائے گی، ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. ہاں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ایسی ایسی عورتیں ملتی ہیں. جناب آسیہ، ہاں، جناب خدیجہ، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، کیسی کیسی مستورات ملتی ہیں. جو نہ کہوں تاریخ کے اندر ایسی ایسی عورتیں ملتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں نہ ہوتی بڑے بڑے مردوں کی قربانیاں رائے گاہ چلی جاتی. بڑے بڑے مردوں کی قربانیاں تو بڑوں بڑوں کی قربانیاں رائے گاہ ہو جاتی. کیا مجال کسی بشر کی، ہاں، کہ وہ زہرا کا تعارف پیش کر سکے. میں میر انیس کے مصروں کا سہارا لے کے بات واضح کر دیتا ہوں. فرمایا، خاموش اے زباں، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. خاموش اے زباں، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. کیا مطلب؟ یعنی اے دل درود کے ساتھ ساتھ ہی کلام کر. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کہتے قلم کو، میر انیس قلم چلا رہے تھے نا، کہ اپنے سر کو قلم سے کہہ رہے ہیں تو جھکا دے با احترام. اب سنیے، خاموش اے زباں، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو تم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. عظمت پر بلندتر صلوات. جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا، جڑے قصیدے تو سنتا بتائے وہ نہیں. ہاں، I'm sorry to say، معافی چاہتا ہوں کہنے کے لیے. ہاں، شریعت قصائد کی منکر نہیں،
قرآن کے سورہ کوثر سے بڑا قصیدہ کون سا ہے؟ ابو طالب کے اشعار سے بڑا قصیدہ کون سا ہے؟ دیبر خزائی سے بڑا قصیدہ کس کا تھا؟ آواز اچھی ہو شریعت اجازت دیتی ہے پڑھ، لیکن میں بڑی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. بندے کی جیب کاٹ کے زیر تعمیر مسجد میں دے دیا جائے، قبول ہے؟ یہی حل ہے. جس کی بنیاد غلط ہو، مسجد میں دینا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے اپنی جگہ، لیکن تب جب بنیاد درست ہو. اسی طرح قصیدہ پڑھنا اچھی بات ہے تب جب بنیاد درست ہو. تو اب قرآن نے قصیدہ پڑھا ایک زہرا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ سورہ کوثر زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں اتری. علامہ فخر الدین رازی سے لے کر مولانا مودودی تک اہل سنت علماء نے بھی لکھا کہ الکوثر سے مراد وجود زہرا ہے. دوسرے احتمالات بھی اپنی جگہ، کیونکہ یہ بزرگان فرماتے ہیں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو احتمالات دیے جاتے ہیں، لیکن قوی ترین احتمال یہ ہے کہ کوثر سے مراد زہرا ہے. اور قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا. قرآن ہے میرے نبی کا معجزہ. معجزات اللہ نے نبیوں کو عطا کیے تھے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ وہ جیسا جیسا سامنا تھا نا ویسے ویسے معجزات عطا کیے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے اللہ نے ایسا دے دیا، ید بیضا دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑی عروج پہ تھی. یہ آج کل کے جیسے نیم حکیم خطرہ جان ایسے حکمانہ تھے، وہ بڑی عروج پر تھی. اللہ نے معجزہ دیا، برس کے مریضوں کو عیسیٰ علیہ السلام پہ اذن اللہ شفا دیتے تھے. مردوں کو عیسیٰ پہ اذن اللہ زندہ کرتے تھے. یہی سبب ہے جب نجران کے عیسائی آئے تھے مباہلہ کرنے، تو مباہلہ سے پہلے مناظرہ کر بیٹھے تھے. تو پتہ چلا انہوں نے نبی کے سامنے دلائل دیے. آج اگر زمانہ دلائل دیتا ہے اٹھ کے باطل پہ ہوتے ہوئے بھی، تو یہ سنت آج سے نہیں چلی ہوئی. میری بات پہنچ رہی ہے صاحب؟ نبی نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو جو مانتے ہیں وہ تم نہیں مانتے. صلوات پڑھی محمد اور ہم جو مانتے ہیں وہ تم نہیں مانتے. کیا وہ مانتے تھے ابن اللہ؟ نبی نے کہا ہم مانتے ہیں عبد اللہ. انہیں کہا مردے زندہ نہیں کرے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ فرمایا کرتا تھا. فرمایا کیسے؟ فرمایا باذن اللہ کرتا تھا. یہی بات تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. علی علی ہے، اللہ اللہ ہے. نہ جو اس کا انکاری ہے وہ اپنے علم کا احاطہ کرے کہ علی نے مردے زندہ نہیں کیے. علی نے کیے، لیکن جملہ تو دیکھ، علی نے مردے کو زندہ کیا اور زندہ کر کے کہا کم قد احیاک اللہ بید علی ابن ابی طالب، اٹھ تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں زندہ کر دیا ہے. اللہ نے علی کے ہاتھوں تجھے زندہ کر دیا ہے. علی کے جتنے کمالات ہیں ان میں سے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ علی کے سارے کمال اس کے دیے ہوئے ہیں. اس کے سارے کمال اس کے دیے ہوئے ہیں. اب میں عرض کرتا چلوں کیونکہ پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ 1 بجے وقت ہوگا، ابھی لیکن کہا گیا 12:50 پہ ہوگا، لہذا تھوڑا سا وقت جو ہے مضیق ہو گیا، لیکن میں گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹوں گا جو آپ تک گزارشات کر رہے ہیں. تو اب میرے نبی کو معجزہ عطا ہوا. یوں تو صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کہ 4444 معجزات عطا کیے گئے، کچھ خلقت سے پہلے، کچھ خلقت کے بعد، کچھ زندگانی میں، کچھ زندگانی کے بعد. اب مجھے تھوڑا تیزی سے سفر کرنا ہے. لیکن بزرگان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ صرف معجزات نبی کے اتنے نہ ہوں بلکہ نبی کی ساری زندگی معجزہ ہے.
اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل معجزہ ہے۔ اب یہ معجزے میں بھی لمبی آبھاس ہے کہ حقیقت میں اس کا فاعل کون ہوتا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے، دستے نبی سے سرزد ہوتا ہے، بہرحال وہ علیحدہ آبھاس ہے۔ تو اب نبی کو معجزات اس طرح کے عطا ہوئے تھے کہ نبی کا مقابلہ عرب والوں سے تھا۔ عرب والوں کے دو ہی کام تھے قبلہ، یا شعر کہنا جانتے تھے یا تلوار سے جنگ کرنا جانتے تھے، اور اتنے بڑے ادیب تھے نا، آپ کہیں گے مولانا صاحب ان کی تعریفیں شروع کر دی، ہاں حقیقت ہے وہ بہت بڑے ادیب تھے، اسی لیے تو آج بھی ان کے شعر عربی کی کتابوں میں مثال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ان بدھوں نے پڑھا، جیسے ان مشرکوں نے پڑھا، ادب کے لحاظ سے وہ ٹھیک پڑھا، یعنی شاعر تھے۔ دوسرا، جنگ کرنا جانتے تھے، بڑے بڑے بہادر تھے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ان کی تعریف کر دی، بھائی حقیقت ہے علی دے سامنے نہ ہے کھڑ دے علیحدہ گالے، بات پہنچ رہی ہے نا۔ بہادر تو تھے بھائی، جو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہو وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ بہادر تو تھے لیکن علی کے سامنے نہ رکتے۔ اب میرے نبی کا مقابلہ تھا عرب والوں سے۔ عرب والے جادوگر نہ تھے، عرب والے طبیب نہ تھے، یا شعر کہنا جانتے تھے یا تلوار سے جنگ کرنا جانتے تھے۔ اللہ نے بھی دو ایسے معجزات عطا کر دیے کہ اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر بہادر مقابلہ کرے آئیں تو علی حیدر کرار کو لے جانا، اگر شاعر مقابلہ کرنے آئے تو قرآن کو لے جانا۔ شاعر مقابلہ کرنے آئے تو قرآن کو لے جانا، اسی لیے شاعر مقابلہ کرنے آئے، معلقات سبا 7 قصیدے لٹکے ہوتے تھے کعبہ پہ۔ سب سے بڑا قصیدہ تھا عمرو القیس کا، بحر طویل اسے کہا جاتا تھا، اور یہ بھی قول ملتا ہے کہ 1000 اشعار پہ مشتمل تھا قصیدہ۔ بہرحال جتنے بھی ہوں، سب سے بڑا قصیدہ تو تھا۔ گاؤں ہے، جانتے ہیں جب دو فریقین میں مقابلہ ہو، بندے کی نظریں اسی پہ ٹکی ہوتی ہیں جو ایک فرقے میں سب سے تگڑا ہوتا ہے۔ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا، ہاں جو سب سے مضبوط ہوتا ہے اس پہ نظریں جمی ہوتی ہیں۔ اب 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی کو حکم ہوا جا کے لٹکا دیجئے، کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی گئی۔ عمرو القیس سے امیدیں وابستہ تھی، اور کوئی ڈیوے نہ ڈیوے اے جواب دے سی۔ سورہ کوثر کو جا کے لٹکایا گیا، وہ آیا، اس نے دیکھا، جی یہ چاہتا ہے آپ کو خدا سلامت رکھے، لیکن اگلا جملہ آپ کے حصے کا نہیں ہے، ادب والوں کے لیے ہے، اور اگر میرے سامنے سارے بھی صاحب امامہ بیٹھے ہوتے میں طفل مکتب ان سے دعائیں لیتا اس جملے پہ۔ آیا، دیکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے کہا عربی میں یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ خبریہ ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، اس میں 2 جملے فعلیہ ہیں، 2 جملے اسمیہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اس میں جملہ خبریہ بھی موجود ہے، جملہ انشائیہ بھی موجود ہے۔ اس نے کہا اگر تکرار کو حذف کر دو، ہر آیت میں 10 حرف بنتے ہیں، اور آیت ختم ہو رہی ہے را پر، را کا حروف تہجی میں 10واں مقام ہے۔ ونجا دے ونجا کتھے، حیران ہو گیا، اس نے قصیدہ اتارا، بغل میں ڈالا، چل پڑا۔ اب اس پہ امیدیں تھی نا، اسے کہا عمرو القیس کے بڑی ہے، جواب دے، بن کیا گئی ہے، اس کا جواب دے۔ اس نے کہا میں نے جواب لکھا ہے۔ فرمایا کون سا جواب لکھا ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان ھذا لیس کلام البشر۔ میں جواب کہاں سے لاؤں، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ میں جواب کہاں سے لاؤں، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ جیسے کوثر کا جواب نہیں، ایسے زہرا کا جواب نہیں۔ اب میری مجبوری، وقت مضیق رہ گیا، ایسے زہرا کا جواب نہیں، بس بہت مختصر کیا۔ تاریخ کے اندر
مریم بھی بتول ہے، زہرا بھی بتول ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو مریم میں بھی ہیں، زہرا میں بھی ہیں، لیکن جو صفتیں مریم میں ہیں وہی زہرا میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ کے اور میرے مولا سے پوچھا گیا، مریم بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اللہ نے چن لیا نا، اب فرق کیا ہے؟ فرمایا مریم کانت سیدۃ النساء زمانہا و فاطمہ سلام اللہ علیہا کانت سیدۃ النساء العالمین۔ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، زہرا قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے۔ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، زہرا قیامت تک کی عورتوں کی سردار۔ زہرا بھی بتول، مریم بھی بتول، زہرا بھی معصومہ، مریم بھی معصومہ۔ جملہ سمجھ میں آ گیا تو تم بستر پہ بھی استفل مکتب کو دعائیں دو گے، لیکن فرق ہے، بتاؤں فرق؟ اتنا ہی فرق ہے مریم کے معصوم ہونے میں اور زہرا کے معصومہ ہونے میں جتنا فرق مسجد میں اور کعبہ میں ہے۔ مسجد بھی اللہ کا گھر، کعبہ بھی بیت اللہ، لیکن رتبے جدا ہیں۔ مریم بھی معظمہ، زہرا بھی معظمہ، لیکن رتبے جدا ہیں۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو ایک فضیلت ہے کہ ایک معصوم کی ماں ہے، زہرا کو تین تین فضیلتیں ہیں، ایک معصوم کی زوجہ ہے، ایک معصوم کی بیٹی ہے، دو معصوموں کی امام معصوموں کی ماں بھی ہے، اور اس کے بعد 9 ائمہ علیہ السلام کی ماں بھی ہے۔ حسن سے لے کر حجت دونہ تک سب کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہاں یہی فرق ہے کہ مریم کواری، لیکن زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے علی جیسا شوہر دیا۔ زہرا اور کیا حجت خدا زہرا قرار پائی۔ دامن وقت میں وسعت نہیں، ورنہ ہم سمجھاتے ہیں کہ وہ جو مولا کی حدیث ہے کہ ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، ہماری جدہ ہم پر اللہ کی حجت ہے، وہ کیسے حجت ہیں؟ ہاں اور پھر روایت بھی ہے کہ ان اللہ جعل علیا وزوجته وابنه حجج اللہ علی خلقی وهم ابواب العلم فی امتی۔ اللہ نے علی کو چن لیا، اللہ نے زہرا کو چن لیا، ان کے بچوں کو چن لیا اور انہیں زمین پر مخلوقات پر حجت بنا دیا۔ اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا، اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلم۔ جس کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلم، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلق، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ہاں ارمان یہی ہے، جن سے دین لینا چاہیے تھا امت انہیں کبھی جنگلوں میں کبھی بازاروں میں۔ بس عزیزانو بہت مختصر، یہ جملہ ہر صاحب ممبر کی تقریباً زبان پہ ہے پاکستان میں، کہ ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں رولے جیسے علی و بطول کی بیٹیاں رولی۔ جملہ بدلو عزیزانو، معاف کرنا اگر دل دکھے تو، لیکن زہرا کی مصیبت کیسے چھپاؤں؟ ایسے زمانے نے کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا جیسے رسول کی بیٹی کو مارا، علی کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرتانو مجھ سے پہلے عالم دین وہ روایت پڑھ رہے تھے نا کہ ملک الموت نے اجازت مانگی، بس اسی روایت کے حصے کا ایک اضافہ کر دوں۔ ملک الموت اجازت لے کے جب اندر آیا نا، اس نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ میرا سلام قبول کرو۔
अज़ादारों, चौथा रोज था, वही दरवाजा जहां मलकुल मौत इजाजत लेता रहा। मदीने के बदमाश कहते थे हसनैन रहते हैं तो रहते रहे, या ज़हरा अजरुक वल्लाह, रहते हैं तो रहते रहे। अज़ादारों, एक मर्तबा घर में दाखिल हुए, यही कहूंगा कौसर को किसी ने जला दिया। दरो दीवार के दरमियान ज़हरा आ गई। इलाके के गैरतमंदों, पहाड़ के गैरतमंदों, इंसाफ करना, तुम्हारा इलाका खतरनाक है। अल्लाह न करे रात को आते हुए तेरे घर वाले भी तेरे साथ हो, तुझे कोई राहजन लूट ले, तेरी सोजा को तमाचा मार दे, बर्दाश्त करोगे? पहाड़ के गैरतमंदो, तुम करो न करो, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि हिम्मत जवाब दे जाती है ना, इंसान है। लेकिन यही दुख खा जाता है। अली जैसा फातह खैबर था, ज़हरा को तमाचा मारने वाला अली के सामने रहा। अजरक वल्लाह, अजरक वल्लाह। हसनैन के सामने माँ को मारने वाले उनके सामने आते रहे, लेकिन दीन मोहम्मद का मजबूर करता रहा। मोहम्मद का मजबूर करता था, नहीं तो जुर्रत किसकी थी अली के सामने, अली की जोजा पे हाथ उठाए। पसंदारों, मेरा वक्त तमाम हुआ। एक दो रिवायतें तुमने गिरिया कर लिया, तुम्हारी और हमारी इबादत खुदा कबूल करे। अज़ादारों, जब आखिरी वक्त था ना खदीजा का सलामुल्लाह अलैहा, एक मर्तबा पत्ते खा खा के मर गई थी फातिमा की माँ। मुअर्रिखीन ने लिखा कि शेबे अबी तालिब में ये मुसीबत आई। हाँ, मेरी माँ बहनों के हिस्से का जुमला, मेरी पर्दादार माँ बहन, अगर ज़हरा को रोए ना, फिर तेरा पर्दा ऐसा हो जैसा ज़हरा चाहती है। अज़ादारों, खदीजा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, कभी कुछ ना मांगा था। फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे बाद मेरी धी का ख्याल रखें, मेरी बाद मेरी ज़हरा का ख्याल रखें। और पहाड़ के गैरतमंदों, तुम बेटियां बयाते हो ना, बेटी जब अपने घर चली जाती है, एक मर्तबा ससुर की सारी उम्मीदें अपने दामाद से वाबस्ता होती है। और अल्लाह न करे बेटी के घर में आए, हालात अच्छे ना हो, गैरतमंद हो, दामाद को कुछ ना भी कहे, उसकी तरफ देख के कहता है, वड्डे नाज़ादी पली है, वड्डे अरबादादी पली है, तूने रोल दिया। अज़ादारों, बेटी मुस्तफा जैसी हो, बेटी ज़हरा जैसी हो, बाप मुस्तफा जैसा हो। आखिरी वक्त था, अली के हाथ में ज़हरा का हाथ दिया, फरमाया, या अली, मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। ले यही सबब है, जब अली दफन कर रहे थे, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ करना, जैसे आपकी अमानत ली थी, अली अमानत वैसे नहीं लौटा रहा। अरे कैसे लौटा रहा है अली? पहलू शिकस्ता है, पसलियां टूटी हुई है, 18 साल की ज़रीफा, अली कुर्बान जाए रसूल के दीन की खातिर खामोश।